السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن واقعات میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن واقعات کا آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت وہاں پہنچا دی۔ نوح علیہ السلام ان لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ ایک خدا کی عبادت کریں، دین کی دعوت دی اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم ایک خدا کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے جو معبود ہیں، ہم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو ہم پوجیں گے۔ تو جب بھی نوح علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دیتے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی آپ کو کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مرتا ہوتا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا کہ دیکھو حضرت نوح جو ہیں یہ ایک بہت ہی بڑے، بہت ہی پرانے جادوگر ہیں، تم ان پر ایمان نہ لانا، ان کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ اپنے بچوں کو بھی وہ مرتے وقت کہتے ہوئے جاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کئی سالوں تک دین کی دعوت دیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ کشتی بنانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، تو آپ نے ایک بہت ہی بڑی کشتی بنائی، اور یہ بنانے کے لیے آپ کو کئی سال لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ لوگ آ کر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوح، یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے اور آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، کہاں پر چلائیں گے اس کشتی کو؟ اس طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب کشتی بنانا مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب لایا۔ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، اور سب سے پہلے شروعات جہاں سے پانی نکلنے کی ہوئی وہ تھا ایک تنور میں سے پانی نکلنا، یعنی ایک چولہے میں سے پانی نکلا، اور زمین سے جب پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا تو اتنا پانی اس دنیا میں بھر گیا کہ ساری دنیا میں پہاڑ بھی اگر موجود ہوں تو پہاڑ بھی ڈوب جاتے تھے، اتنا پانی دنیا میں آ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا تھا کہ جتنے بھی مومن لوگ ہیں ان کو، اور جتنے بھی جانور ہیں ان کے جوڑے نر اور مادہ، میل فیمیل، ان کو وہ کشتی میں رکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جانوروں کو اور انسانوں کو، جو مومن لوگ تھے، ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی میں سوار کر لیا اور جب پانی نکلنا شروع ہو رہا تھا، پانی بڑھ رہا تھا، تو اس وقت نوح علیہ السلام کے گھر کے بھی کچھ لوگ کشتی میں موجود تھے اور مومن لوگ بھی موجود تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ایک بیوی، یہ دونوں آپ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب دیکھے تو اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس وقت ان کے بیٹے نے کہا کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کہیں پر پناہ ملنے والی نہیں ہے، آج کہیں پر پناہ ملنے والی نہیں ہے، لہٰذا تم آ جاؤ کشتی میں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس میں نہیں آتا۔ ابھی آپ دونوں کی بات ہی چل رہی تھی کہ ایک موج بیچ میں آ گئی اور آپ کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھتے رہے، اور کئی لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہ مطمئن ہو کر کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پانی بہت زیادہ تھا اور موجیں بہت زیادہ اڑان بھر رہی تھی، اور بہت زیادہ وہاں پر موجیں اڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کئی دن تک یہ کشتی چلتی رہی، اور آخر میں کئی دن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ اے آسمان تھم جا،
اور زمین سے کہا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، تو آسمان تھم گیا اور زمین نے اپنے پانی کو نگل لیا۔ جب ایسا ہو گیا تو کشتی جا کر رکی ایک جودی پہاڑ پر، جودی نامی پہاڑ پر جا کر کشتی جب رک گئی، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں، آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اے نوح، آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں تھا۔ جو مومن ہوگا وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے، لیکن جو وہ کافر تھا اس لیے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اور اللہ نے فرمایا جس کا آپ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فوری اس کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جب جودی پہاڑ پر رکے تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس میں، جو مومن لوگ تھے وہ سلامت تھے، اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال ان لوگوں میں تبلیغ کیے؟ جو ان کی قوم تھی، عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ایک نہیں دو نہیں بلکہ 950 سال تک ان لوگوں کو دین کی دعوت دیے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تھا۔ اس واقعے کو قرآن نے ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ واقعے سے درس کیا ملا؟ سبق کیا ملا؟ سبق، اس سے بہت سارے سبق ہم کو ملتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی دین کی دعوت دینے والا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ چاہے اس میں کتنے ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے، دین کی دعوت پہنچانے میں کتنے ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ دین کی دعوت کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس کے مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کشتی چل رہی تھی اور موجیں بہت زیادہ تھی، اس وقت بھی کشتی والوں کے دل مطمئن تھے، وہ اطمینان میں تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا اتنا بھروسہ تھا کہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ تک نہیں تھی، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ تیسری چیز جو ہم کو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگ اگر ہو تو ان کی اولاد بھی نیک ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام ایک نبی تھے لیکن بیٹا کافر تھا، تو اس سے کئی چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ والد اگر نیک ہو، دادا پردادا اگر نیک ہو، ولی ہو، نیک انسان ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیٹا بھی نیک ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیک انسان کا بیٹا برا ہو اور برے انسان کا بیٹا نیک ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اگر ہمارے نسب میں والد دادا پردادا میں اگر کوئی نیک گزرے ہوں، ولی گزرے ہوں، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ لوگ ہمارے نیک تھے تو ان کا فیضان ہمیں ملے گا اور ہم نیکیوں کو چھوڑیں۔ نسب کا فیضان تو انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن ہمیں بھی نیکیوں کی شروعات کرنا ہے، ہمیں بھی نیکیوں کا کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انہی کے سہارے ہم بیٹھ جائیں اور انہی کے سہارے پر جنت میں جانے کا ہم اپنا ذہن بنا لیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں بھی نیکیوں کی طرف آنا ہوگا اور نیکیوں کا کام کرنا ہوگا، اور اپنے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی، اپنے جو نسب والے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا کام کرنا ہوگا۔ تو ہمیں صرف ان پر ٹیک لگا کر بیٹھنا نہیں ہوگا، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے نسب میں چاہے کتنے ہی نیک لوگ کیوں نہ ہو، ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری بھی وجہ سے دنیا میں نیکیاں ضرور ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بھی جنت میں داخلہ پائیں۔ آخر میں آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ ان درس کو سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔